زندگی گزاری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے، اس بات کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ خلفائے راشدہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ بنائے گئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور آپ کے وصال کے بعد خلیفہ دوم جو بنے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے وصال کے بعد جو منصب خلافت پر فائز ہوئے، جو خلیفہ بنائے گئے مسلمانوں کے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور آپ ہی کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، یعنی ایک تیسرے نمبر پر آپ کی خلافت آتی ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں یہ جو چاروں خلیفہ ہیں، یہ جو چاروں صحابہ ہیں، ان کی ترتیب ضروری ہے۔ کوئی اگر ایسا کہے گا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا ہے، یا عمر فاروق اعظم سے بڑا ہے، یا عثمان غنی سے بڑا ہے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کا لحاظ ضروری ہے، کیونکہ اس ترتیب کا لحاظ علماء اور فقہاء کرام نے کیا ہے، اور یہی ترتیب ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، خاص کر شیعہ وغیرہ، کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی دراصل خلافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد تھی، اور جو بیچ میں تینوں خلیفہ موجود ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو غصب کر لیا، ورنہ حق ان کا تھا۔ یہ باطل عقیدہ ہے، سراسر غلط نظریہ ہے۔ اسلام کی روح سے نظریہ یہ صحیح ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق بنے، اس کے بعد عمر فاروق اعظم بنے، پھر حضرت عثمان غنی بنے، اور پھر ان کے بعد مولا کائنات بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام صحابہ میں آپ کی وہ انفرادی شخصیت ہے، وہ آپ کو تنہا فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جن میں سے 2 کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد آپ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے، اور جب آپ وہاں سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک مسئلے کی اور وضاحت سنتے چلے آپ حضرات کہ اسلام کے اندر 4 شادیوں کی اجازت موجود ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک شرط بہت اہم اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ جمع بین الاختین نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان 4 شادیاں تو کر سکتا ہے، مگر کسی بھی گھر کی 2 بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو یہ خیال ذہن میں نہ آئے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیسے کر دیا۔ یہ اس وقت مسئلہ ہے جب دونوں بیک وقت موجود ہوں، مگر حضور علیہ السلام نے نکاح اس وقت کیا تھا اپنی دوسری بیٹی کا جب ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس صورت میں جائز ہے کہ ایک بیٹی کا انتقال ہو جائے ایک بہن کا، پھر دوسری بہن کا نکاح اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہی صورت تھی۔
تو جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہوئی، اس وقت جنگ بدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا، تمام صحابہ تیاری میں مصروف تھے، حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جنگ بدر کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور اسی درمیان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہوئی۔ حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر میں جانے سے روکا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت رقیہ کی طبیعت خراب ہے، ان کی تیمارداری کرو، دیکھ بھال کرو، اور حضور علیہ السلام اور تمام صحابہ جنگ بدر کے لیے تشریف لے گئے، مگر طبیعت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ جب جنگ بدر سے تمام صحابہ آئے اور اس فتح کی بشارت دے رہے تھے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام وہاں پر پہنچے، اور پھر حضور علیہ السلام اور تمام صحابہ نے اس میں شرکت فرمائی۔ اسی وقت حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ فضیلت بھی بیان فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا بلا شبہ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہیں، مگر چونکہ وہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کر رہے تھے، اللہ کے حبیب نے ان کو جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں شمار فرما دیا، اور آپ کو بھی بدری صحابہ کی فضیلت عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے جو مال غنیمت ملا تھا مجاہدین کو، اللہ کے حبیب نے ایک مجاہد کا حصہ حضرت عثمان غنی کو عطا فرما دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو فضیلت بدری صحابہ کو حاصل ہے وہی فضیلت حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے، گرچہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑھایا اور ان کو بدری صحابہ میں شامل فرما دیا، حالانکہ وہ شامل نہیں ہوئے تھے، مگر اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں، وہ جس کو جو چاہے جس طور پر چاہے فضیلت عطا فرما سکتے ہیں۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس اس سے زیادہ بھی بیٹیاں ہوتی تو یہ بات کی جائے، میں تمام کو اپنی تمام بیٹیوں کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دے گا۔ یہ فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، کس قدر ان سے الفت اور محبت تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے مرتبے کو بلند و بالا فرما دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات آپ دیکھیں، آپ نے اسلام کی خاطر بے شمار قربانیاں عطا فرمائی ہیں، بے شمار۔ آپ اسلامی تاریخ کا مشاہدہ کریں، اور کیوں نہ ہو آپ کو اور دیگر صحابہ کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہر چیز کا دھنی بنا دیا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارگاہ میں جو بھی صحابہ حاضر تھے، اللہ کے حبیب نے انہیں اوج سریا پر پہنچا دیا تھا۔ اور آج بھی عالم یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سچی محبت کرنے لگے، اگر وہ تحت الثری میں بھی ہو تو اوج سریا پہ پہنچ جائے گا۔ محبت رسول اتنی بڑی دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے کہ اللہ رب العزت اسے بلند و بالا فرما دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابہ جو پہلے دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کیا، تو اگر وہ تحت الثری میں تو اوج سریا میں پہنچا دیا گیا، ان کا کمال بڑھا دیا گیا، ان کی فضیلت کو بڑھا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر تھے، مگر جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں پر اپنے زانوے ادب کو طے کیا تو صداقت میں ممتاز کر دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھ لیجئے، یہ پہلے عمر فاروق اعظم تھے۔ ایک ایسا دور تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ وہ کیسا دور تھا، مگر جب انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ دیا اور اللہ کے حبیب سے محبت چالو کر دیا تو انہیں عدالت میں ممتاز کر دیا گیا۔ آج ان کی عدالت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، یہ بھی پہلے ان کا بھی یہی معاملہ تھا، مگر جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ کے حبیب سے سچی محبت کرنے لگے تو ان کو صحابت
میں ممتاز کر دیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے انہیں اتنا عطا فرما دیا کہ یہ اسلام کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرتے رہے۔ حضرت مولا کائنات کو دیکھ لیجیے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچے، شجاعت و بہادری میں ممتاز کر دیے گئے۔ اور آج عالم یہ ہے، جو بھی اللہ کے حبیب سے سچی محبت کرنے لگے اور اللہ کے حبیب سے سچی محبت کا دعویٰ کرنے لگے اور اس نقش قدم پر چلنے لگے جس نقش قدم پر چل کر کے صحابہ کرام نے بلندی حاصل کی ہے، تو وہ انسان بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام تو حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے اور وہاں سے رہ کر کے ڈائریکٹ انتساب فیض کرتے تھے، مگر جو وہاں سے الگ ہو کر کے حضور کی وصال کے بعد جنہوں نے بھی اللہ کے حبیب سے محبت کی، وہ بھی اعلیٰ ممتاز کر دیے گئے، وہ بھی فضیلت کے شہسوار کر دیے گئے۔ آپ دیکھیں کوفہ کی سرزمین پر ایک شخصیت کا نام تھا ابو حنیفہ، مگر جب اللہ کے حبیب سے محبت کیے تو امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیے گئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جو بغداد کے رہنے والے تھے، مگر اللہ کے حبیب سے سچی محبت کیے تو آج دنیا انہیں غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آ جائیے، بے شمار اولیاء کرام ایسے ہیں جو پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت کی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے مرتبے میں دوبارہ ہونے لگا اور ان کا مرتبہ بڑھا۔ ایک شخصیت کو دیکھیے جن کا نام تھا صرف امام احمد رضا، مگر جب انہوں نے اللہ کے حبیب سے محبت کی تو دنیا مجدد اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ یہی حال ہے محبان کرام کا، عاشقان رسول کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم نبی، محبت رسول اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان گمنام کی وادیوں میں ہوتا ہے، مگر جب یہ دولت مل جاتی ہے تو دنیا اس کے سامنے موجود ہو جاتی ہے اور پوری دنیا اس کی قدر کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ کر کے اس قدر فضیلت حاصل کر چکے تھے اور آپ اس قدر اکتساب فیض کر چکے تھے کہ اللہ کے حبیب نے آپ کو بے شمار مال و دولت سے بھی نواز دیا تھا اور بے شمار جگہوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے اسلام کی آبیاری فرمائی تھی۔ آپ دیکھیں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، جب حضور علیہ السلام اور تمام صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر معاملہ ایسا تھا کہ پانی کی بہت قلت تھی اور تمام پانی کھارے تھے، وہاں پر پانی ایسا کوئی موجود نہیں تھا جس کو پی کر کے صحابہ اپنی پیاس بجھا سکتے تھے۔ جب مکہ شریف میں موجود تھے تو وہاں پر آب زمزم موجود تھا، مگر جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو پانی کی بہت زیادہ قلت تھی۔ مدینہ شہر کے باہر صرف ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ کنواں ایک یہودی کا ہے اور حضور علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا کہ یہ کنواں ہمارے حوالے کر دو اور اس کے بدلے تمہیں جنت کا چشمہ دیا جائے گا، مگر اس یہودی نے انکار کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، آپ اس یہودی کے پاس گئے اور مدبرانہ انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا کر سکتے ہو تو کر دو کہ آدھا کنواں تمہارے حوالے ہو جائے اور آدھا کنواں تم ہمیں فروخت کر دو۔ وہ یہودی راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم دے کر کے آدھا کنواں خرید لیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام ایک دن جاتے تھے اور پانی اپنے لیے لے آتے تھے اور دوسرے دن کا اشتراک بھی جمع کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور دھیرے دھیرے معاملہ چلتا رہا۔ پھر اس یہودی نے آدھا کنواں بھی مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید کر کے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں اتنی بڑی قربانی تھی جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کے بارے میں اس پانی کو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر صحابہ کرام کے لیے خدمت فرمائی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہی تمام وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر اللہ کے حبیب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کنویں کو خریدا تھا وہ زمانہ دھیرے دھیرے گزرتا گیا، اس کی نگہبانی ہوتی رہی، اس کی حفاظت ہوتی رہی اور آج بھی اس کنویں کے پاس بتایا جاتا ہے کہ باغ موجود ہے اور اس کی آبیاری ہوتی ہے، اس کی حفاظت و نگرانی ہو رہی ہے اور آج بھی اس کنویں اور زمین کے نام پر جو بجلی اور پانی کا خرچ آتا ہے وہ حضرت عثمان
के नाम पर आता है और वो जमीन हजरत उस्मान गनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आप अंदाजा फरमाएं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबत देखी, वो हमेशा जारी और सारी रहेगी। इस्लाम की तारीख में आपने ऐसी कुर्बानी फरमाई थी, ऐसी कुर्बानी फरमाई थी जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है। सिर्फ एक वाक़या नहीं, बेशुमार वाक़यात हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की जब भी जरूरत पड़ी है माल और दौलत के हवाले से और भी किसी तौर पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर के पहुंचे हैं। मदीना में 9 हिजरी में ग़ज़वे तबूक का वाक़या देखिए। ग़ज़वे तबूक एक ऐसे दौर में पेश आया कि बहुत ज्यादा शिद्दत थी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, तंगदस्ती का माहौल था और बेशुमार फौजी इस्लाम के तैयार हो चुके थे ग़ज़वा में जाने के लिए, मगर तैयारी नहीं थी, ज़रूरियात नहीं थी। उस जंग में जाने वाले जो फौजी थे उनको जैशे उसरा कहा गया, यानी तंगदस्ती का जैश, तंगदस्ती का काफिला। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि ज़रूरियात पूरी नहीं है तो सहाबा किराम को इकट्ठा करके आपने बलबला अंगेज खिताब दिया और लोगों को इस्लाम की राह में खर्च करने का जज्बा दिलाया। उसी दरमियान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की राह में मैंने 100 ऊंट साजो सामान के साथ दिया। हजरात, उसके बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दोबारा खिताब किया और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान आपने बलबला अंगेज खिताब किया। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और ग़ज़वा में शरीक होने के लिए आपने फिर 100 ऊंट का ऐलान किया, साजो सामान के साथ ऐलान किया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए, आपने 100 ऊंट का फिर ऐलान किया। यहाँ पर इस बात की वजाहत में करता चलूं, आप हजरात इस दौर के हिसाब से अगर देखें तो 100 ऊंट 200 ऊंट कोई माना नहीं रखता है, मगर जरा उस दौर का मुहासबा कीजिए कि 100 ऊंट उस दौर के लिए क्या हुआ करता था। माजी में जो ऊंट हुआ करते थे, रेगिस्तान का जहाज उन्हें बताया जाता था। एक रिवायत के मुताबिक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 ऊंट और साजो सामान के साथ अल्लाह के हबीब की बारगाह में पेश किया। मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं, रावी का बयान है कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए इतना सब खर्च कर दिया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से उतरते जाते और ये इरशाद फरमा रहे थे, अब इस अमल के बाद अगर उस्मान कोई अमल भी ना करें तो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब ये था, अगर कोई नफली काम भी ना करें तो इनके मर्तबे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका मर्तबा दोबारा रहेगा, इनका मर्तबा बढ़ता रहेगा। हजरत अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगह जगह पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत को बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि आपने इस्लाम की राह में खर्चा किया था, इस्लाम की राह में आपने बेबहा दौलत लुटाया था और जो इस्लाम की राह में खर्च करता है उसको अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी कदर नवाजते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फजीलत सहाबा के लिए थी, बल्कि आज भी इस्लाम के खातिर जो भी दौलत कुर्बान किया जाएगा, इस्लाम के खातिर जो भी माल और दौलत उठाया जाएगा, सबको उसी नक्शे कदम पर चलने वालों में लिखा जाएगा जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फजीलत बयान फरमाई और जो आपने इस्लाम की खातिर लुटाया है। हजरात, इसके अलावा बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की खातिर अपने माल और दौलत को अल्लाह की राह में लुटाया। मगर एक बात की और वजाहत यहाँ पर मैं करता हुआ चलूं और इस दौर के एतबार से ये वजाहत बहुत जरूरी है। आज आलम ये है कि इंसान के पास जब तक माल और दौलत नहीं होती है उस वक्त तक वो बहुत परेशान हाल होता है, उसको कोई चीज नजर नहीं आती है। मगर जैसे ही माल और दौलत आने शुरू हो जाते हैं वो रब को भूल जाता है, वो इस्लाम को भूल जाता है और ये भूल जाता है कि जिस वक्त मेरे पास माल और दौलत नहीं थे, अल्लाह की बारगाह में मैंने दुआ करके माल और दौलत को हासिल किया और उसके बाद जब दौलत आ जाती है तो इंसानों के अंदर कानूनियत, फिरौनियत और नमरूदियत जन्म लेती है। मगर वो भूल जाता है कि जिस रब ने हमें माल और दौलत दिया है वही हमें तमाम चीजों को ले भी सकता है और छीन भी सकता है। आप अंदाजा फरमाएं इसराफ का कितना दौर चल रहा है। माल और दौलत अल्लाह की राह में खर्च करने को दूर की बात है, बेशुमार माल और दौलत ऐसे लुटाए जाते हैं जिनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, गैर इस्लामी नाम पर लुटाया दिया जाता है। मगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे सही इंसान थे
ایسے مال و دولت انسان تھے، اتنی دولت آپ کے پاس تھی مگر آپ کے اندر اسراف نہیں تھا، اور اس قدر آپ مال و دولت میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ ایک واقعے کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس کو آپ سنیں اور اپنے اندر بھی اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ مدد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس شخص کو، اپنے جو خادم تھا اس کو نمک پر چھڑک رہے تھے کہ تم نے کھانے میں نمک اتنا زیادہ کیوں ملا دیا ہے، اگر یہ نمک کم ڈالتے تو کل کے لیے بھی کافی ہو جاتا۔ وہ شخص واپس آ گیا حضور کی بارگاہ سے، حضور کی بارگاہ میں پھر دوسرے دن حضور کی بارگاہ میں پہنچا کہ حضور شادی ہے، پھر حضور نے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ جب وہ دوبارہ پہنچا تو پھر اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام دوسرے دن اپنے خادم کو تیل پر چھڑک رہے ہیں، تم نے تیل کیوں اتنا زیادہ ڈال دیا ہے چراغ میں، اگر یہ کم ڈالتے تو کل کے لیے کافی ہو جاتا۔ وہ شخص پھر دوبارہ آ گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تیسرے دن پہنچا، پھر حضور نے اس کو وہاں پر بھیجا، اور ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے خادم کو ڈانٹنے ہی والے تھے کہ اس شخص نے کہہ دیا کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے اور 2 دن سے آ رہا ہوں، میں نے سوچا کہ آپ جو اپنے خادم کو نمک کے لیے چھڑک رہے ہیں، تیل کے لیے چھڑک رہے ہیں، تو آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، بلا شبہ یہ مال و دولت اللہ نے ہمیں دیا ہے مگر اسلام نے اسراف کی اجازت نہیں دی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ تمام مال و دولت میرے ہیں مگر میں خادم کو اس لیے چھڑک رہا تھا کہ اگر وہ نمک کم ڈالتا تو کل کے لیے کافی ہو جاتا، اور اگر وہ تیل کم ڈالتا تو کل کے لیے کافی ہو جاتا۔ بلا شبہ یہ مال و دولت میرے پاس موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تمہیں بھیجا ہے، جو بھی مال و دولت چاہیے تم لے سکتے ہو مگر فضول خرچی کی اجازت ہمیں اسلام نے نہیں دی ہے۔ آج دیکھا جا رہا ہے جن کے پاس اسٹارٹنگ میں مال و دولت نہیں ہوتے ہیں مگر جب مال و دولت آ جاتے ہیں تو اسٹارٹنگ میں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہوتی ہیں، جن کے پاس چاول نہیں ہوتے ہیں، مال و دولت آ جانے کے بعد ایسے اسراف آتی ہے کہ انہی کے گھروں کے نالیوں سے کالے نمک کے چاول بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمیں کہیں بھی اسراف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ مال و دولت اللہ نے دیا ہے، اس کو صحیح راستے میں خرچ کیجیے۔ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں خرچ کیجیے، غریبوں کی مدد کرنی ہے اس میں خرچ کیجیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے مال و دولت غیر راستوں میں خرچ ہوتے ہوئے نظر آئے، فضول خرچی میں کرتے ہوئے نظر آئے۔ اگر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو ان کی زندگی سے یہ پیغام لیتے ہوئے جائیں کہ آپ نے کبھی بھی فضول خرچی نہیں کی ہے، اور آپ کے پاس جو بھی مال و دولت موجود تھے سب آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، اور انہیں تمام وجوہات کی بنیاد پر اللہ کے حبیب نے آپ کا مرتبہ بلند و بالا فرما دیا تھا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں مال و دولت تو یہی رہ جائے گی مگر آپ کا مرتبہ بلند ہو جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلیے اور اسلام کی راہ میں خرچ کیجیے۔ رب